آج کل موسم بہار کے حشرات الارض کی طرح، جس طرح موسم بہار میں کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں نا، اس طرح آج کل نام نہاد موقع کی نئی سے نئی باتیں کرتے فتنے پھیلاتے نظر آتے ہیں۔ تو میں پچھلے دنوں ایک کسی کا بیان سن رہا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں شبہات پیدا کر رہا تھا۔ عیسیٰ مسلمان کہلاتا مسلمان ہے، تو اہل سنت کا بلکہ اہل اسلام کا یہ عقیدہ متفقہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک نے فرمایا ما قتلوہ یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا۔ تو تحقیق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا حیات ہونا اور آسمان سے نزول فرمانا، قرب قیامت میں آپ کا اترنا، یہ حدیث متواتر سے ثابت ہے۔ ہمارے بعد اکابر علماء نے مرزا قادیانی کے فتنے کے وقت ابتدا میں جب یہ بات پیش کی گئی جی وہ مرزا انکار کرتا ہے حیات مسیح کا، تو اس وقت بعد اکابر سے قلم سے نکلا، بعد اکابر کے قلم سے یہ تحریر ہوا کہ یہ حدیث متواتر نہیں، خبر واحد ہے، لیکن یہ تسمع تھا۔ بعد میں پھر جب تحقیق ہوئی، پھر ان حضرات نے بھی اس کے تواتر کا اعتراف کیا۔ یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات اٹھائے گئے، زندہ اٹھائے گئے، اور آپ بجسم جسیم، جسم روح سمیت آپ کو اٹھایا گیا، اور آپ قرب قیامت میں جسم روح سمیت زمین پر تشریف لائیں گے، اور انصاف کرنے والے حکمران بن کر نبی پاک کے نائب کی اور امتی کی حیثیت سے اس امت میں دین متین، دین اسلام کی خدمت کریں گے، پھر شادی بھی کریں گے، اور بھی۔ تو یہ ایک نہیں، دو نہیں، بہت سی حدیثیں ہیں۔ میں اس پر کچھ حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جو میں محمد کی جان اس کے ہاتھ میں ہے، لا یوشکن ینزل فیکم ابن مریم، قریب ہے کہ عیسیٰ بن مریم تم میں نازل ہوں، اتریں۔ اترے کا لفظ بتا رہا ہے کہیں سے اترنا ہے نا۔ حکمن عدلن و امامن مقسطن، فیصلہ کرنے والا، انصاف والا، حکمران، مقسط، انصاف والا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں، مسند ابو داؤد طیالسی میں، مصنف عبد الرزاق میں، ابن ماجہ میں، ترمذی میں، بخاری شریف میں بھی ہے، مشکل الآثار، مسند بزار، ترمذی شریف، ابو یعلا، اور بہت سی حدیث کی کتابوں میں، یہاں 40 کے لگ بھگ حوالہ جات اس کے لکھے میرے پاس۔ ایک حدیث ہو گئی، دوسری یاد رہے کہ ایک ایک صحابی سے کئی حدیثیں، لیکن میں ایک صحابی کی ایک حدیث بیان کر کے چلوں گا، اس کا تواتر ثابت کرنا ہے نا۔ تو بہت سے صحابہ کی جماعت ہے جنہوں نے اس کا بیان کیا ہے اپنے اپنے الفاظ اور اپنے اپنے انداز میں۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں۔ سب سے بڑا فتنہ اور بڑی آزمائش دجال ہے۔ دجال کے فتنے کا ذکر کرتے آگے فرمایا، جب وہ پریشان ہوں گے، اذ نزل علیہم عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام ان پر نزول فرمائیں گے، اتریں گے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں، شرح السنہ میں، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ نواس بن سمعان صحابی، ان کی حدیث میں بھی دجال کا معاملہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا اور دجال کو قتل کرنا یہ ذکر فرمایا۔ یہ سنن ابو داؤد میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، سنن ابن ماجہ میں، اور مسند احمد بن حنبل میں موجود۔ 3 صحابی ہو گئے، گنتے جائیں۔ ابو سعید خدری یہ چوتھے صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الناس، قیامت قائم ہوگی اس وقت لوگ بڑے شرارتی ہوں گے، شرار الخلق، مخلوق میں سب سے برے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ آگے فرمایا یخرج الدجال، دجال نکلے گا، یمکث 40 یومن، 40 دن ٹھہرے گا، ایک دن سال جتنا، دوسرا دن مہینے جتنا، تیسرا دن 7 دن جتنا، اس کے بعد عام دن جتنے ہوتے ہیں۔ ساری زمین پر چکر لگائے گا، مکہ شریف اور مدینہ شریف میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ تو اس حدیث میں آگے چل کر فرمایا فَيَبْعَثُ اللَّهُ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک اس کے قتل کے لیے بھیج دے گا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ 4 صحابی ہو گئے۔ جابر بن عبداللہ مشہور صحابی، آپ فرماتے لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، نہ مٹا سکیں گے، نہ مکا سکیں گے۔
یہ میں کہا کرتا ہوں اس حدیث کی وضاحت میں. اس حدیث میں آگے چل کر ہے ینزل عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اتریں گے. یہ حدیث مسلم شریف میں، مسند احمد بن حنبل میں، ابن حبان میں، سنن بہقی میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں یخرج الدجال یمکث 40، وہ 40 ٹھہرے گا اس میں. راوی کہتا ہے مجھے پتہ نہیں 40 دن کہ 40 سال، لیکن میں نے پہلے وضاحت کر دی پہلی حدیث کے تحت. یہ ابو سعید خدری والی مسلم شریف کی حدیث میں 40 یومن کا لفظ ہے. یہاں بھی ظاہر ہے 40 دن ہی. اس کے آخر میں یبعث اللہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک بھیجے گا. آپ دجال کو ڈھونڈیں گے، وہی آپ اس کو قتل کریں گے. اور اس حدیث میں وہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں اللہ پاک یہ تاثیر رکھے گا کہ جہاں تک آپ کا نظر پہنچے گی وہاں تک سانس پہنچے گا، اور جہاں تک سانس پہنچے گا کافر مرتے جائیں گے. جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کافروں پر یہ دجال بھی پگھلنا شروع ہو جائے گا، بھاگے گا. اگر آپ چھوڑ بھی دیں تو بچے گا نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو قتل کریں گے تعاقب کر کے، نیزہ مار کر. یہ حدیث مسلم شریف، مسند احمد بن حنبل، مصابیح السنت، مستدرک امام حاکم نے 2 جگہ بھی بیان کی ہے. ابن حبان، مشکات المصابیح وغیرہ میں موجود ہے. 6 ہو گئے. صحابی آگے دیکھیں، ثوبان 7ویں صحابی. آپ کہتے ہیں اصابت آنے من امتی، میری امت میں سے 2 جماعتیں بڑی فضیلت والی ہیں. اصابت تغزو الہند، ایک جماعت جو ملک ہند والوں کے خلاف جنگ لڑے گی. یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ اللہ پاک کے راز ہیں، یہ کبھی بحث کریں گے اس پر الگ موضوع بنا کر. بھلی یہ حدیث صحیح ہے. ایک جماعت جو ہند سے جنگ لڑے گی، وَإِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَىٰ ابن مریم، ایک جماعت جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کر جنگ لڑے گی. بھی عیسیٰ آئیں گے تو جنگ لڑے گا نا کوئی ان کے ساتھ مل کر. یہ حدیث سنن نسائی میں، مسند احمد بن حنبل میں، مجموع الزوائد میں، طبرانی اوسط میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. مجمع بن جاریہ ایک اور صحابی ہیں، ان کی حدیث میں ہے یقتل ابن مریم الدجال، عیسیٰ ابن مریم دجال کو قتل کریں گے. وہ باب لد، دمشق کے شہر کے دروازے باب لد نام یہ ہوگا اس دروازے کا، اس کے پاس قتل کریں گے. یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، مسند طیالسی میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں، مسند احمد بن حنبل میں، کنز العمال میں، طبرانی کبیر میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میں انبیاء کو ملا، مختلف انبیاء نے بیانات کیے. آخر میں بات آئی عیسیٰ علیہ السلام پر. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا عہد الیہ ربی، میری طرف میرے رب نے وعدہ کیا ہوا ہے، ان الدجال خارج، دجال نکلے گا. اور اپنے اترنا ذکر کیا اور پھر فرمایا اظہار آنی زابا، جب مجھے دیکھے گا تو پگھل جائے گا. یہ حدیث بھی صحیح ہے. اس کو ابن جوزی نے جامع المسانید میں بیان کیا. اس طرح احمد بن حنبل میں، مستدرک امام حاکم میں، مصنف ابن ماجہ میں، کنز العمال میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. یہ 9 صحابی ہو گئے. عثمان بن ابو العاص آپ ایک جنگ کا بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں مسلمانوں کے 3 بڑے شہر ہوں گے. آگے چلتے ہیں پھر ینزل عیسیٰ ابن مریم عند صلاۃ الفجر، عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت نزول فرمائیں گے. اس میں بھی آگے چل کر دجال آپ کو دیکھے گا تو پگھل جائے گا، پگھلنا شروع ہو جائے گا. یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، طبرانی میں، مستدرک امام حاکم میں موجود ہے. پھر ایک اور حدیث سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے سورج گرہن کے لیے نماز سے فارغ ہونے کے بعد خطبہ دیا. اس کے دوران فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی. کب تک؟ حتیٰ کہ 30 جھوٹے نکلیں جو دعوے کریں اور حقیقت کو جھٹلائیں، نبوت کے دعوے دار. آگے چلتے پھر فیصبح فیہم عیسیٰ ابن مریم، صبح کے وقت ان میں عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے. یہ حدیث مجموع الزوائد میں، مستدرک امام حاکم میں، مستدرک میں امام حاکم کی کتاب مسند احمد بن حنبل میں، طبرانی کبیر میں، شرح معانی الآثار میں، کنز العمال میں موجود ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے کہا کیف تہلک امۃ، وہ امت کیسے برباد ہو سکتی ہے جس کی ابتدا میں محمد ہوں اور آخر پہ عیسیٰ ہیں. ساری امت کے لیے بھلائی اور خوشخبری کی
دلیل ہے کہ درمیان میں بعد فتنے ہوں گے لیکن مجموعی طور پر امت کی ہلاکت نہیں۔ یہ حدیث کنز العمال میں، در المنصور میں، مستدرک میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں میں داخل ہوں گا، میں محمد۔ اس حدیث کے بیان میں آگے چلتے ہوئے فرمایا کہ میری امت کے بہت سے لوگ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے۔ یہ حدیث طبرانی اوسط میں ہے اور مجموع الزوائد میں ہے۔ واصلہ بن اسقا یہ کہتے ہیں کہ 3 قیامت کی نشانیوں میں 3 جگہ خسف ہوگا، دھنسیں گے لوگ۔ خسف بالمشرق، ایک خسف ہوگا مشرق میں، ایک خسف ہوگا مغرب میں، ایک خسف ہوگا جزیرۃ العرب میں۔ اس کے بعد فرمایا ونزول عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا۔ یہ قیامت کی بڑی علامات سے مستدرک امام حاکم میں ہے، طبرانی کی کتاب ہے مسند الشامیین اس میں ہے، کنز العمال میں، مجموع الزوائد میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ پھر ایک اور صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرا علی الحق لا یضرهم من نابہم۔ پہلے بھی یہ حدیث ہے لیکن وہ اور صحابی سے تھی، یہ اور صحابی ہے، لفظ کا بھی کچھ فرق ہے۔ اس کے آخر میں بھی ہے وینزل عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں صحیح سند کے ساتھ ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، مستدرک امام حاکم میں ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں نبی پاک ایک دن تشریف لائے، میں رو رہی تھی۔ میں رو کیوں رہی؟ عرض کیا مجھے دجال کا خیال ہے کتنا بڑا فتنہ ہوگا اور کیسے اس سے بچا جائے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر میرے ہوتے ہوا ہے تو فکر کی ضرورت نہیں، میں خود نمٹ لوں گا اس سے۔ انداز بنایا ایک، اگر میرے بعد تو میں اللہ کی سپرد کرتا ہوں اپنی امت کو، تمہیں پریشان اس طرح ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، وہ قتل کر دیں گے اس کو۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مجموع الزوائد میں، موارد الزمان میں، مسند ابن حبان میں۔ حضرت سفینہ، وہ جن کا شعر والا واقعہ بھی آتا ہے، وہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ، نبی پاک نے ہم کو خطبہ دیا، خطبے میں فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے بارے ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے بارے ڈرایا ہے۔ میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں اور میں ایسی نشانی بتاتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں بتائی ہے۔ فرمایا کہ وہ کانا ہوگا اور ماتھے پر کاف فارا لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا، پڑھنا لکھنا جانتا ہے یا نہیں، ہر پڑھ لے گا ہر مسلمان، کہ کافر لکھا ہوا ہے اور کانا ہوگا۔ تو یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، در المنصور میں، ابو داؤد طیالسی میں، طبرانی کبیر میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا عالم بما مع الدجال منہ، دجال کے پاس جو کچھ ہوگا مجھے اس سے زیادہ پتہ ہے۔ نبی پاک نے کہا دجال کے پاس جو کچھ ہوگا جتنا اس کو پتہ ہے مجھے اس سے زیادہ پتہ ہے کہ کیا اس کے پاس ہوگا۔ پس منظر یہ ہے کہ حذیفہ پریشان تھے، فرمایا کیا ہے؟ عرض کیا جی میں نے سنا ہے دجال کے پاس وہ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور اس طرح کی کچھ باتیں کی کہ جن کو وہ دے گا وہ کھانا کھائیں گے، باقی بھوکے مریں گے، یہ کیسے ہوگا؟ اور پریشانی کی ایک بات۔ نبی پاک نے نہ اس بات کا اقرار کیا نہ انکار، فرمایا کہ جو اس کے پاس ہے مجھے اس سے زیادہ پتہ ہے۔ دجال کو اپنے پاس چیزوں کا اتنا علم نہیں ہوگا جتنا میں محمد کو اس کا علم ہے۔ یہ چلتے ہوئے آگے فرماتے ہیں لمبی حدیث، اس میں بھی وہ دجال کا قتل ہونا اور عیسیٰ علیہ السلام کا اس کو قتل کرنا ذکر ہے۔ یہ تفسیر در المنصور میں ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، مستدرک امام حاکم میں، کنز العمال میں ہے، البدایہ والنہایہ والے نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ ایک اور صحابی عبداللہ بن مغفل، اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں اتارا۔ اس کے آخر میں بھی ثم ینزل عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، یہ طبرانی اوسط میں ہے، الباس والنشور بہقی کی کتاب ہے، مجموع الزوائد، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ عبد الرحمن بن سمرہ، ان سے روایت ہے، اس حدیث میں بھی بات چلتے چلتے ارشاد لَیَجِدَنَّ عیسیٰ ابن مریم فی امتی خلفا من حواری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو اخلاص والے صحابی تھے وہ تو ظاہر اس دور میں فوت ہو گئے،
تو عیسیٰ علیہ السلام کو میری امت میں اخلاص والے دوست اور وفادار خدام ملیں گے۔ یہ بھی حدیث بہرحال ہے، عید المنصور میں، کنز العمال میں، نوادر الاصول وغیرہ میں موجود ہے۔ ایک اور صحابی حذیفہ بن اسید یا اسید، پہلے حذیفہ بن یمان ہے وہ اور ہے، یہ اور صحابی ہے۔ اس میں بھی لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں، ابن ماجہ میں، ابو داود میں، مشکل الآثار میں، طبرانی کبیر میں، مسند احمد بن حنبل، ابن حبان شرح السنہ، مصابیح السنہ، مشکات المصابیح اور ترمذی شریف وغیرہ میں موجود ہے۔ اب جو حدیث میں شروع پر بیان کرنے لگا تھا اس کی طرف توجہ دیتا ہوں۔ تو یہ 21 سے زیادہ صحابہ، میں گنتی بھول گیا لیکن 21 کا یقین ہے۔ اچھا، تو اتنے صحابہ تو یہ حدیث متواتر ٹھہری نا۔ اچھا، پھر سکھا سندوں کے ساتھ اس کا روایت ہے۔ اب جو بات میں ایک اور بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ اکثر وہ بسا اوقات نا عام علماء جب گہرا مطالعہ نہیں کرتے تو ایک مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا عوام میں مشہور یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا، اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کسی نے مخبری کی، گرفتار کرنے آئے، تو جس نے مخبری کی اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ آ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اٹھا لیا، انہوں نے اس کو عیسیٰ سمجھا جس نے بہر اطلاع دی تھی، کفر کیا تھا، تو اس کو گرفتار کر کے انہوں نے پھانسی چڑھا دیا، قتل کر دیا، سولی چڑھا دیا۔ مشہور یہ ہے، یہ عیسائیوں کی روایت ہے، اہل اسلام کی یہ روایت نہیں تھی۔ ویسے ٹھیک ہے، اہل کتاب سے روایت لینے کا حرج نہیں، لیکن جب رسول اللہ کا فرمان موجود ہے، حدیث صحیح موجود ہے، تو اس کے خلاف یہودیوں کی روایت لینا، عیسائیوں کی روایت لینا، اس کا تو کوئی وزن نہیں نا۔ عبداللہ ابن عباس سے صحیح سند سے ثابت ہے، اور عبداللہ ابن عباس قرآن پاک کے ترجمان ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ وہ تفسیر جو عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے وہ سب سے معتبر ہوتی ہے۔ سارے صحابہ میں سب سے معتبر تفسیر وہ ہے جو عبداللہ ابن عباس بیان کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بارے میں کہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواری حضرات کو، اخلاص والوں کو کہا، تم میں سے کون اس بات پر راضی ہے؟ پہلے فرمایا تم میں سے کوئی وہ بھی ہوگا جو میرے ساتھ کفر کرے گا۔ پھر فرمایا تم میں سے کون اس بات پر راضی ہے کہ اس پر میری شبیہ ڈال دی جائے، مجھے اللہ پاک اٹھا لے گا، لوگ اس کو عیسیٰ سمجھ کر شہید کر دیں اور اس کے لیے جنت میں اللہ مدارج ہیں۔ ایک نے کہا میں تیار ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اس پر آئی اور وہ اس طرح جنت میں پہنچا۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا وہ پہلی روایت مانے تو اس میں جس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ آئی وہ جہنم کا ایندھن بنا، اور یہ روایت مانے تو جس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ آئی وہ جنت کا وارث بنا۔ یہ روایت تو عبداللہ ابن عباس صحابی رسول سے ثابت ہے، اور جو پہلی روایت ہے وہ اہل کتاب کی روایت ہے، اہل اسلام کی اپنی روایت نہیں ہے، نبی پاک یا صحابہ سے وہ منقول نہیں۔ یہ دیکھیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما لما اراد اللہ ان یرفع عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کا ارادہ کیا، قال، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان منکم من سیکفر بی بعد ان آمن بی، مجھ پر ایمان لانے کے بعد میرے ساتھ کفر کرے گا تم میں سے کوئی، اور میں تم میں سے کوئی وہ ہوگا جو اپنے ایمان کے بعد کفر کر کے مرتد ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا ایکم یلقی علیہ شبہی فیقتل فیکون معی، تم میں سے کون تیار ہے کہ اس پر میری شباہت ڈالی جائے، میری تصویر شکل اس پر آ جائے، وہ میرے ساتھ شہید ہو جائے اور میرے ساتھ میں اسے جنت میں اپنے ساتھ رکھوں گا آخرت میں۔ پھر وہ ایک نے کہا میں، اور یہ حدیث سعید بن منصور کی سنن میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، امام نسائی کی سنن کبریٰ میں موجود ہے، تفسیر طبری میں موجود ہے، ضیاء مقدسی کی کتاب الاحادیث المختارہ میں موجود ہے، مستدرک امام حاکم میں موجود ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں ھذا اسناد صحیح الی ابن عباس، ابن عباس تک یہ سند صحیح ہے۔